یہ اس کو برطرف کرنا چاہیے اور ٹرکش کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا آدمی ہے, وہ ہر روز اٹھتا ہے ایک دو جھوٹ بولتا ہے صبح سویرے. ناظرین السلام علیکم. ناظرین, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹس اور سٹاف کی طرف سے آج ملک بھر میں ہڑتال کا تیسرا دن ہے. لیکن آج کے دن کی یونیک صورتحال یہ ہے, اچھوتی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کوئی بھی فلائٹ جو ہے, کوئی بھی پرواز نہیں ہو سکی. آج سارا دن اسلام آباد میں حکومت اور مختلف ڈیلیگیشنز, جو پی آئی اے کے مختلف ڈیلیگیشنز ہیں, ان کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے اور ابھی تک یہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں. مسافر جو ہے وہ بہت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. میں آپ کو شروع میں ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ لوگوں کے تاثرات ہیں کیا ایئرپورٹس کے اوپر. میں مریض آدمی ہوں اور یہ میرا بیگ آپ پہلے دیکھیں. پہلے ہم لوگوں کو ایئرپورٹ جہاز پہ روک کے رکھا, میں نے گولیاں نہیں کھائی, میں مرنے لگا ہوں, میں نے منتیں کی, کسی نے جواب نہیں دیا. ہزاروں کے ساتھ سے ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہیں, بچے اندر رو رہے ہیں. ادھر آ کے تو مشکلات بن رہی ہے. ویل چیئر کے لیے بھی انتظار کرنا پڑا, ابھی سامان کے لیے بول رہے کہ نہیں پتہ نہیں کب آئے گا. یہ سامان نہیں دے رہے, دوسرے لوگوں کا دے دیں, ان کا کیوں سامان دیا ہے؟ اگر ہمارا نہیں دینا تو ان کا کیوں دیا ہے؟ جو آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں, جو بھی آفیسر ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی دی ہے. پی آئی اے والے کہتے ہیں سول ایویشن. صبح 11 بجے کا تھا, اب اس کا ڈیلے ہو گیا, اب اس کا 1:30 بجے کا ہوا, اب پھر 2 بجے کا ہو چکا ہے. ابھی کوئی صحیح ٹائم دے نہیں رہا ہے. یہاں پر صبح 5 بجے سے آئی ہوئی ہے بچی, اس کے 6 مہینے کی بچی گود میں ہے, 5 بجے سے اندر ہے. ابھی بھی ٹیلی فون کیا تو پتا چلا کہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی جہاز گیا نہیں ہے. ناظرین, تاثرات تو آپ نے دیکھے. میں ناظرین دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ صحیح طرح سے اندازہ ہے کہ سٹرائک کرنے والوں کے ایگزیکٹ مطالبات کیا ہیں, دشواریاں کیا ہے, یہ صورتحال جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئی ہے. اور میں یہ مانوں گا کہ میری بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. ہمیں اس حد تک تو پتا ہے کہ سٹرائک کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈی پی آئی اے جو ہیں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو ایم ڈی ہیں کیپٹن اعجاز ہارون صاحب, وہ مستعفی ہو جائیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ پی آئی اے کا جو معاہدہ ہے روٹ شیئرنگ کا, اس پہ بھی بہت اعتراض ہے, وہ بھی اس کے سینٹر میں ہے, اس کے بیس میں ہے. لیکن اس کے آگے کیا ہے, یہ ساری صورتحال ہے کیا, اس کے بارے میں کوئی کلیئر واضح صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آج اس پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صورتحال جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ کیوں ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق چیئرمین ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی تشریف رکھتے ہیں سہیل بلوچ صاحب, جو صدر ہیں پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن کے, پالپا کے. میرے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ شمیم اکمل صاحب, جو صدر ہیں ایئر لیگ پی آئی اے کے, اور اسی پروگرام میں تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کر سکیں گے چودھری منظور صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ان مذاکرات میں بالواسطہ طور پہ وہ بھی اس میں شریک ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سہیل بلوچ صاحب سے میں آغاز کروں. صاحب, آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, اور مجھے یہ بھی مطلب آپ سے ہی پتا چلا کہ آج وہ واحد دن ہے جس میں ایک سنگل فلائٹ جو ہے نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان سے باہر فلائی کر سکی ہے. تو یہ کوئی مبالغہ تو کہ ہے ہی نہیں کہ کس قدر پرابلم ہے, کتنا بڑا کرائسس کھڑا ہوا ہے. کیا آپ کے مطالبات ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال اس حد تک آپ لوگ لے گئے؟ دیکھیں, اس کے لیے مجھے آپ کو ایک چھوٹی سی بریف دینی ہوگی کہ 27 نومبر کو ایم ڈی پی آئی اے اناؤنسز کہ ہم نے اپنا بزنس پلان جمع کیا ہے اینڈ وی ول بی ایکسپینڈنگ آور ایئر لائن. 29 دسمبر کو he gets into an agreement, MOU, record of discussion, whatever you want to say, وہ انہوں نے کیا ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ. اینڈ 30th کو انہوں نے ایک پریس ریلیز دی اخبار میں, اور پریس ریلیز میں مینشن کیا کہ جی یہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے. اینڈ اوکے, گڈ, دیٹ واز گریٹ. اچھا, اس کے بعد ناؤ نیکسٹ ہمیں یہ انہی کے کوریڈور سے کہیں سے کسی نے یہ دیا کہ یار یہ اس طریقے کا کام ہوا ہے, اینڈ جنہوں نے دیا ان کا خیال تھا کہ دس از something which is not good. اب اس کے اوپر یکدم رائٹ اوے آپ کوئی ایکشن لیں تو وہ مناسب نہیں تھا. میں چاہتا ہوں سہیل صاحب کہ اس طرح سے بتائیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھیں ہمارے تمام ویورز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو پالیٹکس ہے پی آئی اے کی, اس معاملات سے واقف نہیں, یہ تو متاثرین ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے
یا میں اس ایگریمنٹ کے بارے میں بتاؤں یا متاثرین کے بارے میں؟ دیکھیں میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا کیا بڑا مسئلہ کرائسس ہے جس کی وجہ سے آپ نے پورے پاکستان کو ایک سٹینڈ سٹل پہ کھڑا کر دیا. ابھی ایک پروگرام ہوا ہے دنیا ٹی وی پہ ہمارا مبشر لقمان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کے توسط سے ٹرکی میں انہوں نے نیوز پیپرز میں بھی دے دیا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، ہمارا یہ چینجز آ رہی ہیں، یہ ہمارے پلانز ہیں سمر کے مارچ. کیپٹن اعجاز ہارون صاحب کا میں بھی آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. کیپٹن اعجاز ہارون صاحب نے آج کہا ہے کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. دکھائیے پروڈیوسر صاحب، دکھائیں کلپ، دکھائیں ہمیں اعجاز ہارون صاحب کا. ٹرکش کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹرکش کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایم او یو نہیں ہوا ہے. ہم نے صرف ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ، جس طرح کوئی بھی دو آرگنائزیشنز، دو ایئر لائنز آپس میں ایک دوسرے کے کمرشل انٹرسٹ کے لیے بات کرتی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو ہم نے ریکارڈ کیا، اور اسے جہاں جس کاغذ پہ ہم نے دستخط کیے اس کو بھی ہیڈنگ ہی دی ہے ریکارڈ آف ڈسکشن. جیسے کیپٹن اعجاز ہارون ایم ڈی پی آئی جناب آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں ہوا، صرف یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، ریکارڈ آف ڈسکشن ہے. دین کل کی جو خبریں ہیں، وائی ڈڈ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیڈ ٹو ٹاک ٹو دی پرائم منسٹر آف ٹرکی ریگارڈنگ دس ریکارڈ آف ڈسکشن؟ چھوٹی سی بات تھی، دو ایئر لائن کے ہیڈز نے ایک بات کر لی، ریکارڈ آف ڈسکشن تھا. واز اٹ سو امپورٹنٹ دیٹ the two heads of the states had to talk because of this؟ آپ دیکھیں there is something behind this. مطلب باٹم لائن کیا ہے سر؟ باٹم دیکھیں یہ ایگریمنٹ آپ نے کیا، یو وانٹ ٹو شرنک دی ایئر لائن which has been one of the top leading airlines of the world, which is an international airline. آپ اس ایئر لائن کو شرنک کر کے ریجنل اینڈ فائنلی ڈومیسٹک بنانا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے 777 کی ڈیل کی تھی، کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں کرے گی حکومت؟ maybe you want to sell it off. This is one of the reasons. دیکھیں سب سے بڑی جو آپ نے ڈیل کی 777 کی $1.8 بلین کی، آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. آپ 777 کہاں یوز کریں گے؟ کراچی لاہور، کراچی اسلام آباد یا کراچی کوئٹہ؟ آپ کو پرمیشن لگ گئی اب جانے کی، دیٹس اٹ. اس لیے یہ ڈیل کب کی انہوں نے اتنی بڑی جو کی؟ احمد سعید صاحب کے ٹائم میں ہوئی تھی. اینڈ $1.31 ملین کا ایک ون پیس ایک جہاز آیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے $1 ملین کا ایک جہاز تھا، 131 ملین ڈالر، $131 ملین کا ایک جہاز تھا. جی تو ٹوٹل ڈیل کتنی تھی؟ 8 ایئرکرافٹ، ایک لیز پہ 9 جہاز ہیں ہمارے پاس. اچھا جی. اب $1.8 بلین کی ڈیل بنی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ آپ نگیٹ کرنے جا رہے ہیں اس ڈیل کو.